بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی لیکچر میں آج بوڑھے والدین اور اولڈ ہومز کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو اس امید پر پالتے ہیں کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے تو اولاد ان کا سہارا بنے گی، لیکن اب معاشرے میں والدین کا وہ مقام نظر نہیں آتا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ اب ہونے یہ لگا ہے کہ جب والدین کی بچوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جھکی کمر، دھندلائی آنکھیں اور کانپتے ہاتھوں بوڑھے والدین کا سہارا بننے کی بجائے انہیں اولڈ ہومز میں ڈال آتے ہیں اور مڑ کر دیکھتے بھی نہیں کہ آنکھوں میں آنسو لیے اولڈ ہوم میں زندگی کے آخری دن گزارنے والے کمزور اور بوڑھے والدین کو اب اولاد کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اولاد کے ستائے ہوئے والدین نہ چاہتے ہوئے بھی اولڈ ہومز میں رہنے پر مجبور ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عید کے دن بھی کوئی اپنا ملنے نہیں آتا۔ ان کا تکیہ آنسوؤں سے گیلا ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بے حسی تو یہ ہے کہ جب کوئی بوڑھا اولڈ ایج ہوم میں مر جاتا ہے اور ان کے بچوں کو یا دوسرے عزیزوں کو اطلاع دی جاتی ہے تو وہ پھر بھی نہیں آتے اور مجبوراً انہیں غسل دے کر دفنا دیا جاتا ہے۔ غریب لوگ تو پھر بھی اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، مگر امیر لوگوں میں اب یہ چلن عام ہونے لگا ہے۔ ماں باپ جب وقت کے ساتھ بوڑھے اور جسمانی اور مالی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں تو انہیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر بیٹے بہوؤں کو پیارے ہو جاتے ہیں اور بیٹیاں اپنے شوہر۔ اس عمر میں وہ بیمار پڑ جائیں تو علاج معالجے کے لیے ان کے پاس رقم نہیں ہوتی اور تیمارداری کے لیے اولاد نہیں ہوتی۔ ایسے میں یہ اولاد انہیں کسی بہانے سے اولڈ ہومز میں چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے، جہاں انہیں رہنے کی سہولت اور کھانا پینا تو مل جاتا ہے لیکن گھر کا ماحول اور آزادی نہیں ملتی۔ اولڈ ہومز میں رہنے والے بوڑھے والدین کی داستان سنیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر اولاد ضعیف والدین کے ساتھ اس قدر حقارت آمیز سلوک کرتی ہے۔ اکثر والدین کی اولاد بہتر مستقبل بنانے کے لیے تعلیم یا کاروبار کی خاطر بیرون ملک چلی جاتی ہے اور عالی شان محلوں میں ماں باپ کو نوکروں یا پڑوسیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، جہاں عدم توجہی سے والدین نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ کچھ والدین بڑھاپے میں جسمانی طور پر کمزور اور اکیلے پن کے شکار ہو کر بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں اور چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنوں کے پیار کو ترستے ہیں لیکن اولاد انہیں اولڈ ہوم میں رکھنے کو ترجیح دیتی ہے، کیونکہ ایسے والدین کو گھر میں رکھنے پر ان کے رتبے میں کمی آتی ہے۔ جب ان کا وقت پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلنے کا آتا ہے تو والدین کی قدر و منزلت ان کی نگاہوں میں بڑھنے کی بجائے کم ہو جاتی ہے اور وہ انہیں کوڑا کرکٹ سمجھ کر اولڈ ہومز میں بھیج دیتے ہیں۔ کچھ والدین کی اولاد پر مغربی تربیت و تہذیب کا زیادہ اثر تھا، جس کی وجہ سے وہ عیاش ہو گئی۔ اپنی عیاشی کی خاطر والدین کی جائیداد اور زندگی بھر کی جمع پونجی بیچ کر فضول خرچی کرنے لگی اور جب کچھ نہ بچا تو والدین کو اولڈ ہوم میں بھیج دیا۔ ایسی نادان اولاد یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ جیسا بیج وہ بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے، یعنی ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو مغربی تعلیم دلاتے مغربی تہذیب میں ہی ڈھال دیتے ہیں۔
چونکہ والدین خود بھی اسلام کے احکامات ناعلم ہوتے ہیں، چنانچہ اولاد کی بھی اس لحاظ سے پرورش نہیں کرتے۔ دین سے اس قدر دوری کا نتیجہ ہولناک وبا کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ جب مسلمان اولاد مغربی تہذیب میں ڈھل کر ویسی ہی ہو جاتی ہے تو والدین کے ساتھ سلوک میں بھی مغربی ہی کی پیروی کرتی ہے اور بالآخر انہیں اولڈ ہومز کی اندھیر نگری کے حوالے کر کے خود زندگی کی رونقوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ مغربی معاشرہ والدین کا وہ ادب نہیں سکھاتا جو اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں۔ اسلام ہی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، ان کی خدمت کا حکم دیا ہے۔ بے شمار احادیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی فضیلت بیان کی اور ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے۔ گویا قرآن و حدیث ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور ان کے خدمت کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی اسی میں ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، آپ کے رب نے ہمیں حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو، اور اگر وہ ڈانٹیں اور جھڑکیں تب بھی اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکائے رکھو، یعنی کہ ان کا الٹ کر جواب نہیں دینا۔ اگر کوئی مناسب بات کرنی ہے تو ادب کے ساتھ ان کے حضور میں پیش کریں، اور اگر وہ اس کو رد کریں تو اس کو قبول کریں کہ اسی میں کوئی حکمت ہے اور والدین کا تجربہ ہے۔ ان کے لیے یہ دعا کرتے رہو کہ اسے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت کے ساتھ پالا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 شخص جنت میں نہ جائیں گے، ان میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کی نافرمانی کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ میں سے جسے چاہے معاف فرما دے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا انسان کو موت سے پہلے زندگی میں مل جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اولاد اپنے باپ کا بدلہ نہیں چکا سکتی مگر یہ کہ وہ اپنے باپ کو کسی کا غلام دیکھے اور اسے خرید کر آزاد کر دے۔ مسلم، ابو داؤد اور ترمذی۔ چوتھی حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین تمہاری جنت بھی ہیں اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر ان کی نافرمانی کرو تو تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ پانچویں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخص خاک آلود ہے، خاک آلود ہے، خاک آلود ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا ادب احترام کرنے اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔